الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پاپا یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا بد مذہبوں کے حوالے سے کہ کوئی ایسی بات دیکھی کہ جو بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی وجہ شرعی ہو، سبب ہو کوئی کہ جس کی بنیاد پہ بیان کرنا ہے، جیسے بد مذہب کی ایسی کوئی بات دیکھی تو اس کو بیان کرے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور جو ہے وہ سنی سے العقیدہ رہیں. یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی سنی صحیح العقیدہ شخص کا انتقال ہوا، اس کو کوئی غسل دے رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی ناپسندیدہ بات ہوئی، مثلا میت بھاری ہو گئی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا یا وہ جو ہے وہ اس میں کوئی برائی تھی، اس بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے؟ یہ مطلب برزخ کا معاملہ ہے تو برزخ کے معاملے پر ہم کلام نہیں کر سکتے. ہم کو مطلب ہے کہ اس میں خاموشی رہنا ہے اور برے خاتمے کا تو کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم کو کیا پتا کہ برا خاتمہ ہوا یا اچھا خاتمہ ہوا. ہمیں تو حسن ظنی رکھنا ہے اور اس کے لیے ایصال ثواب زیادہ کرنا ہے. اب تو کوئی سی نشانی نظر آ گئی تو، لیکن کوئی مطلب اپنی رائے نہیں دینی، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. اگر کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جیسے نزا کی سختیوں میں کلمہ نہیں پڑھتا، تب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے اس کو ہوش نہ ہو اور اس کے منہ سے ایسا نکل گیا ہو یا اس نے کہا کچھ ہو، ہماری سمجھ میں کچھ آیا ہو. تو بہرحال یہ کہ اگر کوئی نزا کی حالت میں کفر بک دے تب بھی اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حسنین احمد ہے اور میں ہالینڈ روتردام سے ہوں. پیارے پاپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، نماز جنازہ پڑھانے میں کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ جواب فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر. نماز جنازہ میں امامت کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، پھر قاضی، پھر امام جمعہ، پھر امام محلہ، پھر ولی کو. یہ ولی کو سب سے آخر میں کر دیا. عوام تو یہ سمجھیں گے نا، ولی مانے اس کا جو بھی نومینی غالباً بولتے ہیں انگریزی میں، جو بھی اس کا والی وارث جس کو بولتے ہیں، جو اس کا وارث ہے، سرپرست ہے جو اس کا، تو اس کو حق ہے. امام محلہ کا ولی پر تقدم بطور استحباب ہے، یعنی مستحب ہے کہ ولی کے ہوتے ہوئے بھی اگر محلے کی مسجد کا امام پڑھا دے. اور یہ بھی اس وقت مستحب ہے جبکہ وہ امام جو ہے ولی سے افضل ہو، ورنہ ولی بہتر ہے. عورت کا کوئی ولی نہ ہو تو شوہر نماز پڑھائے، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی. یوں ہی مرد کا ولی نہ ہو تو پڑوسی اوروں پر مقدم یعنی فرسٹ ہے. یہ ایک ترتیب ہے. اب ظاہر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو کوئی بھی مسلمان پڑھا دے کہ وہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی جتنوں کو خبر پہنچی ان میں سے ان سب پر یہ فرض ہوا. اب فرض کفایہ یعنی ایک نے پڑھ لی مثلا نماز جنازہ، چاہے عورت نے ہی پڑھ لی، عورت بھی پڑھ سکتی ہے نماز جنازہ،
تو کسی ایک نے نماز پڑھ لی تو سب پر سے فرض ساقط ہو گیا، اب وہ گناہ گار نہیں ہے. اگر جن کو خبر پہنچی تھی کسی نے نہیں پڑھی جنازے کی نماز تو اب سب گناہ گار ہوں گے. یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر پر جا کر بھی پڑھنی ہوگی اگر نہیں پڑھی تھی تو، یعنی میت پھٹ جائے اس سے پہلے تو ظن غالب کرے. موسم، علاقہ، زمین کیسی، خود میت کیسا ہے، برابر ہے. کمزور، موٹا، پتلا، اس میں بھی کچھ فرق پڑے گا نا. قبر پر نماز پڑھنے سے مانع یہ ہوتا ہے، یہ فتح رضویہ شریف کی عبارت ہے، رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ اتنی مدت گزر جائے جس میں میت کا بدن سلامت ہونا مظنون نہ رہے. یہی کہ مطلب ہے کہ اب غالب گمان یہ ہو گیا کہ اب یہ سلامت نہیں ہوگا، تو اب یہ جب غالب گمان ہو گیا کہ اب اس کی لاش پھٹ گئی ہوگی تو اب جنازے کی نماز نہ پڑھے، اس سے پہلے پڑھ لے. آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کو بعض روایات میں دفن کے بعد 3 دن سے تقدیر کیا گیا، یعنی لکھا گیا کہ یہ 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھٹتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور صحیح یہ کہ کچھ مدت معین نہیں، کوئی مدت اس کی طے نہیں ہے کب پھٹتی ہے. جب سلامت و عدم سلامت مشکوک ہو جائے نماز ناجائز ہو جائے گی. جب یہ شبہ ہو جائے کہ شاید پھٹ گئی ہوگی میت، نہیں شاید نہیں پھٹی ہوگی، یہ شبہ پیدا ہوا نا، تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. وہ اگلے سوال میں کچھ حصہ رہ گیا تھا، اسراف کا بھی سوال تھا کہ پانی بہانے میں احتیاطیں. خیر پانی بہانے میں تو میت تو بیچارہ بے بس ہے، خود اپنی ذات پر یہ پانی بہاتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ حمام کے اندر کیا کرتے ہوں گے. ہم تو وضو کرتا ہی دیکھتے ان کو، جب دیکھیں وضو کرنے والے کو دیکھیں تو میں اپنی زبان میں سی چڑھے اپنے کو، میں نے یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، ادھر سوکھا رہ گیا. سردیوں میں تو زیادہ سوکھا رہ جاتا ہوا، کھال سکڑتی ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، داریاں ہو جاتی ہیں تو پانی نہیں بہتا کئی جگہ پر، اور اسپیڈ سے وضو کرتے ہیں. اچھا پھر یار لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ وضو جوان کا سا نماز بوڑھے کی سی، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ جوان وضو جلدی کرے تو یوں آدھے منٹ میں پانی مل کے نکل آتے ہیں بیچارے. یا مسجدوں میں یہ وضو کرتے ہیں تو بھیڑ ہوتی ہے تو اور مشکل، تو جو پیچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں وہ چلائیں یا مطلب جو بھی کریں وضو تو کرنا ہوگا نا، جو صحیح طریقہ ہے اس کا کے مطابق. گھر سے کر کے آدمی، پہلے تو وضو خانے مسجدوں میں تھوڑی ہوتے تھے، لوگ اپنے گھر پر ہی کرتے تھے نا، اپنے طور پر ہی کی ترکیب بنانی ہوتی تھی. اس کو جواب نہ دے وضو خانے میں بیٹھا ہوا کہ یار اتنی جلدی تو تھوڑا جلدی آتے نا، میرے کو چلانے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال چلانا نہیں چاہیے. کوئی وضو کر رہا ہو تو آپ کے چلانے چیخنے روب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بیچارہ مطلب وہ ٹینشن میں آ جائے گا اور کچھ سوکھا رہ جائے گا. اس لیے صبر، جب پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے تو اگلا خود ہی اسپیڈ میں رہے گا کہ کوئی میرے کو ابھی ٹوکے گا، یہ ٹوکنے کا موقع نہ ملے اس سے پہلے اٹھ جائے گا. وہ طریقہ یہی کہ آدمی جلدی وضو کر لے، پہلے سے کر لے، گھر سے کر لے. گھر سے کرنے کی اپنی فضیلت ہے. جو حصے وضو میں دھونے فرض ہیں ان کی داڑھیوں میں پانی نہیں گیا، پانی بہنے سے رہ گیا تو وہ وضو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے. یہ اس سے کان پٹیاں یہ سوکھی رہ جاتی ہیں. پاؤں کے یہ ٹخنوں کا پچھلا حصہ جو ہے، اس کا یہ جو کھانچا ہے، یہ آپ غور نہیں کریں گے تو شاید سوکھا رہ جائے گا، خصوصاً جلدی میں. آپ فرما رہے تھے کہ یہ وضو کے وقت پانی بہاتے، یہ بہانے پر شاید کلام ہو رہا تھا کہ میت غسل میت پر جو پانی ضائع ہوتا ہے تو وضو کا یہ حال ہے، تو جو یہ خود نہاتے ہوں گے اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا، اور پھر اس پر غالباً ہم چلے تھے. جی ہاں وضو غسل میں تو شاور کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. شاور ہمارے یہاں شہروں میں تو شاور ہیں، دیہاتوں میں بھی اب تو آ گئے ہوں گے شاور. تو پھر وہ جو اب سردیوں میں اس سے زیادہ برا حال کرتے ہوں گے، اندر وہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہوگا، گرم پانی کا جس کے پاس گیزر ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے یار. پہلے تو شر کر کے ہٹ کے وہ ٹھنڈا پانی بعض لوگ نکال دیتے ہوں گے، گٹر میں چلا جائے. پھر جب ان کی مرضی کا پانی آتا ہوگا گرم، پھر یہ نہاتے ہوں گے. یہی وضو کرنے والے مسجدوں میں کرتے ہوں گے. شروع میں جب مسجد میں جائیں گے فجر میں کہ کوئی وضو کرنے نہیں آیا اور ہے گیزر
تو پائپ میں جو رکا ہوا پانی وہ تو ٹھنڈا ہی آئے گا. یہ اس کو کھولیں گے مزے سے, اب یہ دڑ 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 پانی جا رہا ہے, اب جا کر یہ وضو کریں گے. تو اس لیے وہ برتن رکھنے چاہیے. اسی طرح اپنے گھر میں بھی بیسن پر ہاتھ دھونے جائیں گے تو پہلے سخت ٹھنڈی میں تو یہ کھول دیتے ہوں گے, ٹھنڈا پانی نکل جائے, پھر جا کر یہ برتن دھونے والیاں سب اس طرح عموماً کرتے ہوں گے کثیر تعداد میں. یہ سب کو برتن, بالٹیاں, لوٹے, پتیلے یہ رکھنے ہوں گے. ٹھنڈا پانی اس طرح ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کو اسٹور کر لیں, کام آتا رہے گا. کام تو آتا ہی ہے نا پانی. تو اللہ کی اتنی وافر مقدار میں نعمت مل گئی ہے ہم کو قدر نہیں ہے. حدیث شریف سنیے اور سر دھنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے. ارشاد فرمایا یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف یعنی فضول خرچی ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو, نہر پر بھی وضو کر رہا ہے, دریا پر بھی وضو کر رہا ہے, وہاں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ اپنے نل میں آدمی اتنا پانی ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں جاری نہر میں بھی اسراف ثابت فرمایا, اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے. آیا کریمہ انہو لا یحب المسرفین, ترجمہ کنز الایمان, بے شک بے جا خرچنے والے اس سے یعنی اللہ کو پسند نہیں. نور العرفان کے حوالے سے نماز کے احکام میں لکھا ہے, یہ سب نماز کے احکام میں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. حدیث پاک بھی نماز کے احکام کے حوالے سے مطلب میں نے پیش کیے. تو یہ لکھا ہے ضرورت سے زائد خرچ بھی بے جا خرچ ہے. مزید لہذا میت کو مسنون طریقے پر غسل دینے میں جس قدر پانی کی حاجت و ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کیا جائے. باقدر ضرورت سے زائد استعمال کرنا بے جا خرچ ہوگا اور یہ اسراف ہے. بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے بدھنے یعنی مٹی کے نئے مٹکے لوٹے لاتے ہیں. اس کی کچھ ضرورت نہیں, گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں. اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں غسل کے بعد توڑ ڈالتے ہیں, یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی فضول بات ہے کہ اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی, اور پڑی بھی تو راجح یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی, اور مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی نجس نہیں, جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی. اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالیں, دھونے سے پاک ہو جائیں گے. اور اکثر جگہ وہ گھڑے بدھنے مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں. اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب, تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر. اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے, یہ نری حماقت. اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. تو اب تو بدھنے, یہ بدھنا, یہ مٹی کا لوٹا, نئی جنریشن نے تو کم ہی دیکھا ہوا شہر والوں نے. مٹی کا ایک لوٹا ہوتا ہے جیسے اب اپنے پلاسٹک کے ہوتے ہیں لوٹے, تو مٹی کے لوٹے کی چھوٹی سی ٹوٹی ہوتی ہے. یہ لوٹا ہی مطلب جیسے یہ پلاسٹک کا لوٹا ہوتا ہے تو لمبی ٹوٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, تو وہ چھوٹا سا, وہ اتنا سا نپل ٹائپ کی وہ ٹوٹی ہوتی ہے. اس کو بدھنا بولتے ہیں ہندی میں. تو ہندی میں اردو میں ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو یہ بدھنے اور رکھنے کا مسجد میں اس نیت سے کہ لوگوں کو کام آئیں گے, تو یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن فیضان مدینہ میں تو کام نہیں آ سکتے. یہ اس دور کی باتیں ہیں جب مسجدوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اب کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اب تو دیہاتوں میں کہیں بدھنے, ارے دیہاتوں میں بھی میں نے قافلوں میں سفر کیے نا, وہ خوبصورت پیتل کے اور طرح طرح کے وہ تانبے کے اور رکھے ہوتے تھے لوٹے, کہیں کہیں دیکھا میں نے. اب یہ مٹی کا دور چلا گیا. مٹی اچھی ہے لیکن مٹی کیا, وہ ٹوٹتا رہے گا, بچے اٹھا کے پھینک دیں گے, لات لگ جائے گی. لوگوں کی غفلتوں کا بھی دور ہے نا آج کل. تو خیر, تو اگر مسجد کو ضرورت ہے اور کسی نے مسجد میں یہ غسل کے لوٹے
یہاں میں یہ پھر اضافہ کروں گا کہ اگر یہ وہ میت کے مال میں سے یہ لوٹے ڈھیلی ہے، جو میت کا جو مال ہے وہ تو وارثوں کا حق ہے، یہ مسجد میں نہیں رکھ سکتے، یہ تو وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں سارے وارث بالغ ہیں اور مل کر ایصال ثواب کے لیے میت کے وہ لوٹے بدنے یا جو بھی چیزیں رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، مگر ایک بھی اگر اختلاف کرے گا کہ میں نہیں، تو اس کا حصہ الگ کر کے جتنے متفق ہیں ان کے حصوں سے رکھیں گے۔ یا نابالغ ہے، نابالغ کی اجازت کافی نہیں ہے، نابالغ کا حصہ الگ کر دیا جائے گا اپنے حصے سے، ٹھیک ہے آپ کریں ایصال ثواب۔ تو بہرحال اس کے پھر اپنے بے شمار مسائل ہیں۔ تو اب تو کا وراثتی تقسیم کمی ہوتی ہے، اب تو بڑی بڑی چیزوں میں تقسیم ہو جاتی ہوگی، جائیدادوں میں، بلڈنگوں میں، حالانکہ گھر کی سوئی ہے، دھاگا ہے، سب میں وراثت جاری ہوگی جو اس کا مرحوم کا۔ لیکن وراثت اس طرح تقسیم شاید ہی کو کرتا ہو، بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ سب سیکھنے کی توفیق دے۔ ہم یہاں آئیں گے نا، جیسا بعضوں کو جذبہ پیدا ہوگا نہیں پتا تھا تو اب یہ مطالعہ کریں گے، علماء کو پوچھیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ تو ہم یہ بیان کر بھی نہیں سکتے نا، سب یاد بھی نہیں رہے گا۔ یہ بہار شریعت ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں مسائل اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، ملیں گے آپ کو۔ تو یہ علماء سے پھر پوچھنا ہوگا، دارالافتاء اہل سنت یہ الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ ہمیں انشاءاللہ بتا دیں گے کہ کیا کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ سب معلومات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ پانی کا اسراف اس میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسراف کی صورت ہیں، بعض اسراف مکروہ تنزیہ ہوتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی یہ گناہ کے نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے نا، تو جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے گا ہے وہ بھی اسراف، لیکن یہ اسراف حرام ہوتا ہے۔ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا، جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں یہ وعید، یعنی برا کیا، ظلم کیا، یہ وعید اس صورت میں جب یہ اعتقاد رکھتے ہوئے زیادہ کرے کہ زیادہ کرنا ہی سنت ہے، اور اگر تثلیث یعنی 3 بار دھونے کو سنت مانا اور وضو پر وضو کے ارادے سے یا شک کے وقت اطمینان قلب کے لیے یا تبرید یعنی ٹھنڈک کے حصول یا تنظیف یعنی صفائی کے لیے زیادہ کیا یا کسی حاجت کی وجہ سے کمی کی تو کوئی حرج نہیں۔ صرف 2 صورتوں میں اسراف ناجائز و گناہ ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف و استعمال کریں، دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں، بلا وجہ مال ضائع کریں۔ وضو و غسل میں 3 بار سے زائد پانی ڈالنا جبکہ غرض صحیح یعنی جائز مقصد سے ہو ہرگز اسراف نہیں، کہ جائز غرض میں خرچ کرنا نہ خود معصیت یعنی نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہی نہیں، نہ بیکاری ذات یعنی بیکار ضائع کرنا بھی یہ نہیں ہے۔ تو انہیں جب کوئی صحیح غرض ہو، جائز غرض ہو، جیسے کہ اب 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے نا، اب وہ میل کچھ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو میل ہے، اب 4 بار میں میل چھوٹتا تو 4 بار دھوئے، ابھی بھی میل ہے تو بھلے 10 بار دھونا پڑے، 10 بار دھونا پڑے گا، میل تو ہٹانا پڑے گا۔ تو اب یہ اسراف نہیں ہے کہ یہاں یہ ضرورت ہے۔ یہ میں نے آپ کو اعلی حضرت کے وہ فتویٰ شریف کی خلاصہ عرض کیا، تو جہاں ضرورت ہو یا اب وہ شک ہو گیا کہ اب میں نے 2 بار دھوئے، 1 بار دھویا، کتنی بار، تو اس طرح وہ اپنے ظن غالب کے مطابق یہ 3 کی گنتی پوری کرتا ہے، اگرچہ واقعتاً یہ 4 ہو گئے ہوں لیکن اپنی دانش میں تو اس کے 3 ہوئے نا، تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی اسراف نہیں ہے، اسراف بھی نہیں کہیں گے اس کو، مکروہ تنزیہ بھی نہیں کہیں گے، خلاف اولا بھی نہیں کہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बापा वो मैसेज आया है कि मियानी साहिब कब्रिस्तान में 3 लाख कब्रों की गुंजाइश है। अब मियानी साहब कब्रिस्तान में कोई बुजुर्ग से शायद मंसूब है। ये इसकी वजाहत कर दूं कि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, मीलों मील तक फैला हुआ है। अब वहाँ धुएं की बदबू आ गई तो आप बोलोगे ये कब्रिस्तान खराब हो गया। नहीं तो मैं अपना एक तजर्बा बताऊं। मैं उन दिनों, जिन दिनों 12 माह की तरकीब थी मेरी, तो जहाँ मैं कुछ एक जगह कुछ अरसे रहा, वे कुछ अरसे दूसरी जगह पर रहा। तो जिन दिनों वहाँ रहा था तो एक बार दोपहर के वक्त, अब पहले उस वक्त तक तो कोई मेरी सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे, उसी के शायद उसी दिन या 2-4 दिन के बाद वो हमला हुआ या जो भी हुआ, पता मशहूर वाक़या है। तो मैं वही अकेला मतलब आता जाता था। तो मैं दोपहर के वक्त गालिबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वो कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। कब्रिस्तान हमारा वो मियानी साहब कब्रिस्तान के करीब ही घर था, जिनके घर रहते थे। तो वो मैं टहलता हुआ वो निकल गया। धूप का वक्त था, दोपहर का वक्त, और कोई आमद और रफ्त भी गालिबन नहीं थी उस वक्त। तो एक जगह से मैं जा रहा था तो खुशबू की लपटें आई। मैं चौंका, मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ गया तो खुशबू खत्म हो गई। फिर मैं पलट के आया, फिर जब उसी पॉइंट पर पहुंचा यहाँ खुशबू आई थी, फिर वहाँ खुशबू आने लगी मुझे। तो मैंने अंदाजा लगाया कोई यहाँ अल्लाह का नेक बंदा अंदर रह गया। बाजार कोई खुशबू की वजह नहीं थी, ना अगरबत्तियाँ जल रही थी, ना कोई वो फूल गुलदस्ते वगैरह। तो मैं खड़ा हो गया वहाँ, फिर मैंने वहाँ दुआ की और मतलब फिर आगे निकला। तो यूं मतलब कोई यूं नहीं समझे, वहाँ एक से एक नेक बंदे भी मियानी साहब कब्रिस्तान में। अब देखो ना, बंगला होता है, विला देखा होगा आपने, बंगला एक कोठियों वाले होंगे, इसमें कोठी में लेटरिन है क्या? नहीं होता है ना। तो अब ऐसे मतलब बड़ा कब्रिस्तान है, तो यहाँ इससे तरह खिंजीर कुत्ते ये भी घुस जाते होंगे। तो ये कोई घुस गया होगा इनको, क्या और क्या मैं बोलूँ आपको। अल्लाह ताला हमको बस नेकों का पड़ोस नसीब फरमाए। वो तो गधा था ना, नहीं गधा तो वैसे अच्छा होता है, वो गधा नुमा था जो मेरा दाता हुजूर की जगह वो इस तरह के नऊजुबिल्ला गंदे अल्फाज बोलता था, अपने केफर किरदार को पहुंचा वो। तो इससे जिंदों को इबरत लेनी चाहिए कि जब किसी की शामत आती है, वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर, जब अल्लाह ताला किसी की पर्दा दरी चाहता है कि उसको जलील व ख्वार करना चाहता है, तो उसको वलियों की मस्खरी सुझाई जाती है। इस तरह इस मफहूम का मस्खरी लफ्ज़ है, पर्दा दरी लफ्ज़ है, ये आखिरी महीने के इसके समझो कि कवाफ़ी हैं ये, या उर्दू तर्जमे का इसका मतलब है मतलब मौलाना रूम अलैह रहमतुल्लाह अल क़य्यूम का शेर इस मज़मून का है। अल्लाह ताला हमको अपने औलिया का वफादार रखे। आमीन आमीन आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, ये एक अदाकारा की कब्र है, क्या इस तरह कब्र बनाई जा सकती है? क्या इस तरह वसीयत पर अमल करना होगा? बराए मदीना जवाब इनायत फरमाएं। ये अब ज़ाहिर कि 87 साल तो ज़ाहिर बहुत, ये इसको क्या बोलें, बुढ़ापे से भी ऊपर चली गई ना, बूढ़ी तरीन ज़ईफ़ा। अब इसने हो सकता है कि इसका दिमाग काम ना कर रहा हो और ये मौत से घबराई हो, उसने वसीयत कर दी हो, पैसे बहुत होंगे। तो है एक इस्लामी मुल्क की खबर है, तो ये गुमान गालिब है कि मुसलमान होगी। तो इसने वसीयत कर दी होगी कि देखो ये भी रखना, वो भी रखना, टीवी सेट भी उसमें रखा हुआ है, ये फर्नीचर, अभी ये कब्र भी बनी हुई है इसकी, इस पर गुलदस्ते रखे हैं इन लोगों ने, बाजार ये कब्र बनी हुई है, फिर एक कमरा पूरा उसको शायद एक कब्र में मुंतकिल किया या पता नहीं, अभी तक तदफीन नहीं किया, अभी ये कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा। बापा कब्र के ऊपर है ये जो भी सिलसिला है, ये बेड जो बेड बना हुआ है, बेड के ऊपर ये जो ऊपर ये लाश है खाली, मतलब इसकी कब्र, ये पूरा कमरा कब्र है, पूरा कमरा कब्र हुआ, और ये बेड के ऊपर इस वक्त लाश है, उसके ऊपर फूल रखे हुए। हाँ, वो इसी तरह बस इन्होंने ये दफन किया इसको, इन मानों कर इन्होंने। अब ये कि ये चीज़ें इसने तो चलो वसीयत कर दी, ये हो सकता है कि इसकी
وہ چل گئی ہوگی، ٹل گئی ہوگی عقل، این ممکن ہے اگر یہ سب درست ہے تو وصیت پوری کرنے والوں میں تو ہوگی نا تھوڑی بہت یار، باقی ان کی بھی گئی، انہوں نے یہ لاکھوں روپے اس پہ لگا دیے، حالانکہ یہ لاکھوں روپے اگر اس کے ایصال ثواب پر خرچ کرتے تو اس کو فائدہ پہنچتا، پھر یہ کب تک یہ درست ہوگی؟ پھر کیا اس کے خادمہ کا بھی کوئی انتظام کیا؟ کھانے کا کوئی اس میں توشہ نہیں رکھا ان لوگوں نے، کھانا پینا پتہ نہیں اے سی لگایا کہ نہیں لگایا بھی نظر نہیں آ رہا، اے سی اس میں ہے، اے سی پاپا اس میں نظر نہیں آ رہا، ٹی وی سیٹ تو رکھا ہوا ہے، جی پاپا یہ 5 اسٹار قبر، یہ عجوبہ ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس نے ان لوگوں نے بہت ساری سنتیں، بلکہ دفن کرنا تو فرض ہے نا، فرض بھی ترک ہوا نا، دفن نہیں کیا، اور یہ مال سارا اگر یہ اس کو مستقل پیک کرنے کا ان کا پروگرام ہے تو یہ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ مال ضائع کرنا ہوا، یہ تو پھر ختم، تو پھر اندر کاریگر ریپیرر رکھے، پھر بجلی فیل ہوگی تو کیا ہوگا، اندر رات بھی تو آئے گی، اور رات نہیں بھی آئی تو کمرہ ایسا پیک اگر رکھا ہے تو اندھیرا تو ہوگا، یہ بلب بھی انہوں نے لگائے ہوں گے ظاہر ہے، تو پھر یہ الیکٹریشین بھی رکھنا پڑے گا اندر، یہ سب چوٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو قبر میں تو بندہ اپنے اعمال لے کر جائے گا اچھے یا برے، اور کام آئے گی تو رب کی رحمت، باقی یہ چیزیں قبر میں کام نہیں آئیں گی، وہ ہے نا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا، یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، خدا بہتر جانے، کہ کفن کے باہر اس نے دونوں ہاتھ کھلے رکھوائے تھے عبرت کے لیے، کہ دیکھ لو میں نے ساری دنیا جیتنے کا قصد کیا تھا، لیکن میں اب دنیا سے گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آیا میرے ساتھ، خالی ہاتھ، تو یہ بھی خالی ہاتھ ہی گئی ہے اس کے، کیونکہ مرنے والے کے لیے یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ کام کی نہیں ہے، تو یہ بالکل یعنی کہ یہ جو بھی کیا یہ خلاف شریعت کیا انہوں نے، اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے سب کو، ایسی وصیت کرنا بھی شرعاً درست نہیں، اور اگر کر بھی دی تو اس کو پورا نہ کرنا ضروری تھا، پورا نہ کرتے اس کو، پورا کر کے بھی ظاہر گناہ گار ہوئے کہ انہوں نے بہت سارے شریعت کے خون کیے اس میں، اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی سعادت نصیب کرے۔ اب بھی ان کو چاہیے کہ یہ اگر واقعی قبر کی طرح اس کو بند نہیں کر دیا، دروازہ وغیرہ رکھا ہے، کیونکہ اس کی قبر تو بنائی نہیں نا انہوں نے، اب یہ کمرہ ہی اس کی قبر، اگر پورا پیک کر دیا تو پھر تو لگتا ہے کہ یہ قبر ہو گئی اس کی، پیک ہو گیا نا۔ واضح نہیں کیا صورت حال ہے، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، اب یہاں پتہ نہیں کس انداز میں بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اعلم۔ پاپا جو تصویر سے واضح ہے وہ یہی ہے جیسے ایک قبر ہوتی ہے، اسی طرح انہوں نے کھودا تو ہوا ہے، لیکن یہ بہت لمبا ایک کمرے کی طرح کھود دیا ہے، اور اس کے اطراف میں بھی لوگ ہیں، اس طرح کھودا گیا ہے، اور اس کے ساتھ تختے وغیرہ بھی موجود تھے جو انہوں نے اس کے اوپر لگانے تھے، وائٹ کلر کے، پورا یوں کام چل رہا تھا۔ اس تصویر میں تو وہ منظر نہیں ہے، یہ اندر کا منظر ہے، یہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ سارا۔ ہاں تو یہ تہ خانہ ہے، اور یہ اوپر سے اس کو ڈھک دیں گے ایسا لگ رہا ہے، اب ڈھک دیں گے تو یہ ان کا فرنیچر کب تک رہے گا، یہ تو اضاعت مال ہی سمجھ میں آ رہا ہے، ضائع ہو جائے گا سب، سڑ سڑا جائے گا، وہ اس کو کام کیا آگا، اس کو دیکھنے کون جائے گا کہ یہ بڑھیا کرسی پر بیٹھی ہے کہ نہیں، رکھ دی ہے اس کے لیے، یہ مہمان ملنے آئیں گے وہ بیٹھیں گے، تو توبہ استغفر اللہ، یہ کوئی تصور، سارے تصورات باطل نہیں، اور ان کی کوئی شرعی مطلب ہے کہ حیثیت وہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، کہ دنیا کا مال قبر میں کام آ سکتا ہے اسی صورت میں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا جائے، جبکہ یہ ورثاء جو ہیں اپنی مرضی سے اس کا مال بالغ ورثاء اپنی مرضی سے صرف کریں، یا اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 842 پر ہے، قبر و دفن کا بیان، مسئلہ نمبر 1، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دیں، تو یہ کام جو کیا انہوں نے ناجائز ہے۔ کھود کر اچھا ہاں دیواریں نہیں بنائی، اندر سے انہوں نے وہ دیواریں بنائی ہیں، یہ دیواریں باقاعدہ نہیں ہیں،
یعنی قبر کی دیواریں جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل سیمنٹ کی اینٹیں رکھ رہے ہیں قبروں میں، تو یہ بھی منع ہے کہ اس کو مٹی کی لپائی ہونی چاہیے، سادہ مٹی جو ہوتی ہے لپائی کر دیں اس پر، کہ آگ کا پکا ہوا جو ہے نا یہ اچھی فال نہیں ہے، نیک فال نہیں ہے، منع کیا اس سے۔ میت سے متصل جگہ ہے اس کا، وہ ممنوع ہے۔ یہ متصل نہیں ہے، بہت دور دور اس کا فاصلہ ہے۔ جی بہرحال یہ کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے جو کچھ ہوا، شریعت کے مطابق، یعنی شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، سنت کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ انداز نیکیوں بھرا نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلمان تھی، اللہ بیچاری کو معاف فرمائے، اس نے بخشش کے دروازے تو بند نہیں ہیں، مغفرت کے دروازے بند نہیں ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے یہ کیا اللہ ان کو بھی توبہ نصیب کرے، زندہ ہو تو ان کو بخشے، ہم سب کو بخشے، جو مسلمان ہو اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ مسئلہ یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 843، مسئلہ نمبر 8، قبر کے اس حصے میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے جسم کے قریب۔ تو ہمارے یہاں جو قبریں بنتی ہیں تو 4 دیواری اندر بناتے ہیں، ساری جسم کے قریب ہی کہلائیے۔ آئیے کہ بعض اوقات ایک دیوار کی طرف رکھتے ہیں اس کو، یوں کروٹ کے بل، اور رکھنا کروٹ کے بل ہے کہ قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے۔ تو اگر مٹی سے لپائی کر دی نا اس کی تو پھر وہ حرج نہیں ہے، سارا ایسے مٹی سے ڈھک دے کہ نظر نہ آئے، وہیں جو مٹی ہوتی ہے قبر کی اسی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔